بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص بڑا نیک اور بہت بڑا سخی تھا۔ اس کا ایک خوبصورت اور بہت بڑا باغیچہ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ہمیشہ ادا کرتا تھا، اس طریقے سے کہ جب اس کے باغ میں پھل آتا تو اپنے ان باغ کے تمام پھلوں کو 3 حصے میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھتا تھا، ایک حصہ رشتہ داروں میں اور اپنے پڑوسیوں میں بانٹتا تھا، اور تیسرا حصہ غریب غربا اور اللہ کے بہت کمزور اور محتاج بندوں میں جا جا کر اس کو بانٹ دیتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بڑی خیر و برکت رکھی تھی۔ ایک زمانہ تک ایسا چلتا رہا۔ آخر اس شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا، اور ایک دن وہ شخص اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس باغیچے کی وراثت اس کی اولاد کو حاصل ہوئی تو باپ کے اس خرچ کا حساب کیا تو بہت زیادہ نکلا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ بڑا ہی بے وقوف اور نادان تھا، جو اتنی بڑی رقم مفت خوروں، غریبوں، مسکینوں اور کمزوروں میں بلا وجہ بانٹ دیا کرتا تھا۔ لہذا ہم لوگ ان غریبوں کے حق کو روک لیں گے اور ان کو کچھ بھی نہ دیں گے، تو ہم لوگوں کے پاس اب بہت سارا مال جمع ہو جائے گا اور ہم سب کے سب مالدار ہو جائیں گے۔ جب یہ مشورہ کر چکے اور باغیچے کے پھل پک گئے اور کھیتیاں تیار ہو گئی تو رات ہی کو ان لوگوں نے قسمیں بھی کھا لی کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے رات ہی کے وقت میں چلو اور رات کو باغیچے سے سارے کے سارے پھل توڑ لاؤ تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے، اور چلتے وقت پچھلی رات کو ایک دوسرے کو جگا دو اور چپکے چپکے دبے پاؤں چلو تاکہ آس پاس کے غریبوں اور مفت خوروں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے کہ آج پھل توڑنے کا دن ہے، ورنہ وہ باپ کے دستور کے مطابق یعنی میرے والد کے طریقے کے مطابق فوراً کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آ پڑے گا۔ یہ سب منصوبے بنا کر اور کانافوسی کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے لوگ باغیچے کی طرف چلے۔ ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس باغیچے پر خدا کا ایسا عذاب آیا کہ ایک آگ نے آسمان سے آ کر اس سارے باغیچے کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ نہ وہاں کوئی درخت رہا اور نہ سرسبز، نہ لہلہاتی کھیتیاں اور نہ پھل پھول، سوائے راکھ کے جلتے اور جھلستے ڈھیروں کے کچھ بھی نہ بچا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں کوئی باغ تھا ہی نہیں۔ جب یہ سارے لوگ وہاں پر پہنچے اور یہ ماجرا دیکھا تو ہکے بھکے ہو کر پریشان ہو گئے، ادھر ادھر تاکنے اور جھانکنے لگے کہ آخر ہو کیا گیا ہے، کہیں ہم کسی غلط جگہ پر تو نہیں آ گئے ہیں۔ آپس میں کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر
ان لوگوں نے نشانات وغیرہ کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ یہ ہم پر خدا کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور پھر کہنے لگے کہ ہماری بدنیتی اور بخیلی کے سبب یہ سب کچھ برباد ہو گیا، یہ برا نتیجہ نکلا ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم جو غریبوں کو اور اللہ کے مجبور بندوں کو مال دینے سے روک رہے تھے، اس کے سبب ہمارے کھیتوں پر اور باغیچوں پر اللہ کا یہ عذاب آیا ہے۔ دوستو، مال و دولت یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرماتے ہیں اور وہ بندہ پھر اس مال کو اللہ کے دوسرے بندوں تک مدد کے طور پر لگاتار اور برابر پہنچاتے رہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نعمت اور مال کے اندر ہی رکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بندہ اس نعمت کو اپنا سمجھنے لگتا ہے اور مال کو روک لیتا ہے، کسی غریب کو، مجبور کو اور پریشان حال کو نہیں دیتا، صرف اپنے پاس مال کو جمع کر کے رکھنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس سے مال کو چھین لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔